اچھا، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اور قرآن، اس لحاظ سے بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے بیوی کو اہل بیت میں شامل کیا ہے یا نہیں کیا؟ بیوی کو اہل بیت کہا ہے یا نہیں کہا؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ اور قربان جائیں مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر اور اس کے نظریات اور عقائد پر. اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں الحمدللہ. لیکن آج اکثر لوگ، اور خاص کر کے ان ایام کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ان دنوں میں اکثر اسٹیجوں پر یہ آیت جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے اور اس کا بیان کیا جاتا ہے. کون سی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو حضور کی بیویاں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ تو اہل بیت نہیں ہے. آیت یہ پڑھی جاتی ہے، ساتھ کہا جاتا ہے وہ اہل بیت نہیں ہے. اور ان کے متعلق بعض ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیں ان کے بارے میں غلط گفتگو بھی کی جاتی ہے. یہ نظریہ میں نے عرض کرنا ہے کہ یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے. قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم نے جب بات شروع فرمائی نا تو وہ فرمائی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے ہے. یہ آپ نے مسئلہ غور سے سننا ہے. اب دیکھتے جائیے. ایک تو یہ ہے کہ آیت کی شروع میں ازواج کا واضح لفظ آ گیا جس کا معنی ہے بیویاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، گھر والی. بیویاں گھر والی ہوتی ہیں نا کہ نہیں؟ گھر والی ہوتی ہیں. اس سے ہٹ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آج اگر کوئی یہ کہنے کی جرت کر سکتا ہے کہ بیوی گھر والی نہیں ہوتی؟ نہیں نا. کوئی کہہ کے دیکھ تو لے کہ بیوی گھر والی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ازواج کا لفظ یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے. آگے ان کنتن، یہ جمع مؤنث کا لفظ ہے، یعنی بیویوں پر، جمع مؤنث پر، عورتوں پر بولا جاتا ہے. تردنا تیسرے نمبر پر، یہ بھی جمع مؤنث کا لفظ ہے. لینا، یہ بھی جمع مؤنث کا. جمع مؤنث جب میں بولتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں، عورتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. چوتھے نمبر پر بھی جمع مؤنث کا، حضور کی ازواج کا ذکر ہے، حضور کی بیویوں کا ذکر ہے. کنہ پانچواں نمبر ہے. یہ بھی کنہ ضمیر جو ہے یہ جمع مؤنث کی ہے. آگے اسرح کنہ، یہ بھی جمع مؤنث کا ہے جو بیویوں پر بولا جاتا ہے اور بولا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. آگے ساتویں نمبر پر وَإِن كُنتُنَّ، آٹھویں نمبر پر تردنا، اور نویں نمبر پر للمحسنات، دسویں نمبر پر من کنہ. یہ 10 جگہ پر آیت نمبر 29 تک 10 ضمائر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر آیا. آگے پھر کیا اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے خطاب فرمایا. آیت نمبر 30 احزاب، فرمایا یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. یہاں پر بھی پھر نساء کا لفظ آ گیا جو عورتوں پر بولا جاتا ہے، بیویوں پر یہاں پر بولا گیا. نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات. اس کے بعد 12ویں نمبر پر من کنہ پھر آ گیا، یہ بھی جمع مؤنث کا لفظ ہے. آگے پھر ومن یقنط من کنہ، یہ بھی جمع مؤنث کا لفظ آ گیا. پھر یا نساء النبی، اگلی آیت جو آیت نمبر 32 ہے، اس میں پھر اللہ وحدہ لا شریک نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب فرمایا. فرمایا یا نساء النبی، اے میرے نبی کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، دنیا کی جو عام عورتیں ہیں
ان میں سے تم کسی ایک کی طرح نہیں ہو. تمہاری عظمت ہی الگ ہے، تمہاری شان ہی الگ ہے، تمہارا مقام ہی الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نسبت جو ہے وہ کائنات کے تاجدار امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو چکی ہے. ان اتقیتن یہ بھی جمع مؤنث کا لفظ ہے. وقلنا آگے پھر یہ 19ویں نمبر پر وقلنا یہ بھی جمع مؤنث کا لفظ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے یہاں پر استعمال ہوا. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ یہ بھی جمع مؤنث کا لفظ ہے. فی بیوتکن خاص الخاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ یہ گفتگو کی جا رہی ہے. کرنے والا کون ہے؟ پہلے نمبر پر خدا اور دوسرے نمبر پر مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو براہ راست یہ خطاب ہو رہا ہے. اب یہاں پر بیویوں کے ساتھ اور کوئی شامل نہیں ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات یہاں پر بیان ہو رہی ہے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں رہو. تو گھر والی تو قرآن فرماتا ہے وہی ہوتی ہیں پھر جس کو اہل بیت کہا جائے. اہل کا مطلب ہوتا ہے والا، یعنی اہل بیت گھر والا. اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے، فیملی، خاندان. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھروں میں رہو. اے میرے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی کی بیویوں یہ گھر تمہارے گھر ہے، یہ بیت تمہارے بیت ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَا یہ بھی جمع مؤنث کا لفظ ہے. آگے وَأَقِمْنَا نماز قائم کرو. اقمنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو خطاب ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکات ادا کرو. آتینا یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطعنا جو ہے یہ بھی جمع مؤنث کا لفظ ہے. خاص اور خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو یہ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے. یہ 24واں نمبر ہے. اب وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہاں پر آگے ہے یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تجھ سے ہر طرح کی ناپاکی رجس اللہ دور فرما دے. ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں خوب پاک فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان شیر ربانی. لو جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس سے پہلے والا بیان تو یہ ہے، اس آیت سے پہلے والا بیان یہ ہے. جبکہ آج جب کوئی ملا صاحب یا کوئی حافظ صاحب یا کوئی مولوی صاحب یہ آیت پڑھیں گے، تلاوت کریں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو فٹ ذہن میں بات آئے حضرت علی پاک کی. آنی چاہیے، میں ابھی بتاتا ہوں، آگے چلتے ہیں. فٹ ذہن میں بات آئے حضرت فاطمۃ الزہرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی. فٹ ذہن میں بات آئے حضرت امام حسن کی، حضرت امام حسین کی. یہ آیت پڑھ کے، یہ تلاوت کر کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ازواج مطہرات ان کا نام ہی نہ لیا جائے، بلکہ ان کے بارے میں کہا جائے معاذ اللہ کہ وہ تو اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے. ایک طرف یہ نظریہ اور دوسری طرف یہ اللہ کا قرآن. سچا کیا ہے؟ سچا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا واضح نام لے کر ازواج کا یا نساء کا خطاب براہ راست کر کے اتنی جگہ پر، اور یہ ہے اس آیت سے پہلے. اب آگے اس آیت کے جو آگے بیان ہے
وہ سنیے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَا, اے میرے نبی کی بیویوں, وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, تمہارے گھروں میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت ہے, قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آیات, وَاذْكُرْنَا, ان کا ذکر کرو, ان کا ذکر کرو. اور وَاذْكُرْنَا بھی خاص و خاص حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو یہ خطاب ہے. ما یتلا, جو تلاوت کی جاتی ہے, فی بیوتکن, اے میرے نبی دی بیویوں, تواڈیاں گھراں وچ, نبی دیاں بیویاں دے گھر, جنہاں نو اللہ تعالیٰ خود خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ گھر تواڈے نے. جی آج کوئی بندہ آکھے انہاں دا تے گھر والیاں وچ شمار ہی نہیں ہوندا, تے او بندہ سراسر قرآن دے خلاف نہیں کہہ رہا. پھر اللہ فرماوے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی بار, گھر تواڈے نے, اے میرے نبی دی بیویوں, گھر تواڈے نے. اپنے گھراں وچ اللہ نو یاد کرو, اپنے گھراں وچ رہو, اپنے گھراں دے وچ رہ کے نماز پڑھو, اپنے گھراں دے وچ رہ کے زکات ادا کرو. اللہ بار بار فرماوے گھر تواڈے نے, گھر والیاں تسی جے. تو جی اج اسی آکھیے کہ او گھر والیاں ہیں نہیں, او اہل بیت وچ شامل نہیں, دسو پھر اسی قرآن دے خلاف کہنے ہیں یا قرآن دے مطابق کہنے ہیں؟ قرآن کے خلاف ہی ہے نا. قرآن کے مطابق کیا ہے؟ قرآن کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں, حضور کی بیویاں ہیں, وہ اہل بیت ہیں, گھر والی ہیں.